رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. برادران ملت معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے خیر کو بھی پیدا کیا. بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہوا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ میں بھی خیر کا وجود ہوا. بعد میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تمام فرشتوں کو. تمام ملائکہ کے ساتھ میں ابلیس بھی اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کو بھی حکم دیا گیا تھا، اس نے انکار کیا تو ابلیس کے ساتھ میں شر کا وجود ہوا. تو خیر کا وجود پہلے ہے، شر کا وجود بعد میں ہے. وہاں بھی خیر کا وجود پہلے تھا، شر کا وجود بعد میں ہوا. دنیا میں بھی خیر کا وجود پہلے ہے، شر کا وجود بعد میں ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اتارا تو آدم علیہ السلام کے ساتھ میں خیر کو بھی اتارا. جب ابلیس دنیا میں اترا تو اس کے ساتھ میں شر بھی اترا. تو ہمارے والد جن کو جو ہے ابو البشر کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ میں خیر ہی خیر آیا ہے. تو ہم لوگوں کو بھی جو ہے نا خیر کا طالب رہنا چاہیے. اگر خیر کے طلب کرتے رہیں گے، طلبکار رہیں گے تو اللہ رب العزت خیر کا سر چشمہ بھی ہمارے سامنے اور خیر کے منابع ہمارے سامنے کھول دیں گے. اور اگر ہم نے خیر کے جذبے کو اور اس کے شوق کو اپنے دل کے اندر سے نکال دیا تو ہمارے سامنے شر ہی شر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے، محتاجگی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کا حکم کرتا ہے. اور اللہ رب العزت تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا بھی اور فضل کا بھی. اور اللہ رب العزت وسعت والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں. اب دیکھو اللہ رب العزت نے ہم کو انسان بنایا تو یہ اللہ رب العزت کا خیر ہی خیر ہمارے اوپر ہے. اللہ چاہتے تو کچھ اور بھی جو ہے ہم لوگوں کو بنا سکتے تھے. نہیں بنا سکتے تھے؟ بالکل بنا سکتے تھے. یہ اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا ہے. اب دیکھو رمضان المبارک کا مقدس اور متبرک مہینہ عن قریب شروع ہونے والا ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے خیر ہی خیر کو رکھا ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں جتنی بھی اللہ کی عبادت کی جائے، جتنی بھی اللہ کی بندگی کی جائے، جتنی بھی اللہ کی غلامی کی جائے،
جتنا بھی اللہ کے دین کا کام کیا جائے، جتنی بھی اللہ کی دین کی خدمت کی جائے، اتنا ہی کم ہے۔ ویسے تو رمضان میں کیا، غیر رمضان میں بھی جو ہے اللہ کی پوری بندگی ہونی چاہیے، لیکن ہم نے رمضان المبارک کو ایک عبادت کا موسم بنا لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز اگر صحیح ہوگی تو رمضان میں ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی تو رمضان میں ہوگی، زکوٰۃ اگر ادا ہوگی تو رمضان میں ہوگی۔ یا ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ دین کی خدمت ہوگی تو رمضان میں ہوگی، 2 مرتبہ 3 مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو صرف رمضان میں نکلنا ہوگا، 40 دن 4 مہینے نکلنا ہے تو رمضان میں نکلنا ہوگا۔ یہ ہم نے اپنا معمول بنا لیا ہے۔ حالانکہ اللہ کی دین کی خدمت کے لیے کوئی زمانہ مقید نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے رمضان المبارک میں عبادت کا ثواب جو ہے نا مزید کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں بڑھوتری کر دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت نے شرط رکھی ہے۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کو صرف سیزن سمجھ لیا ہے، موسم سمجھ لیا ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو ہمیں اپنے ذہن کے اندر سے، اپنے دماغ کے اندر سے نکالنا ہے۔ دیکھو ٹھیک ہے، ہم پورے سال بھر جو ہے نماز پابندی کے ساتھ میں نہیں پڑھتے، ہم پورے سال بھر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت پابندی کے ساتھ میں نہیں کرتے، ہم پورے سال بھر میں جو ہے نا دین کی خدمت پابندی کے ساتھ میں نہیں کرتے۔ غالباً حضرت شاہ عبد القادر، جن کو لوگ غوث پاک بھی کہتے ہیں، نور اللہ مرقدہ، انہوں نے بیان فرمایا جس کا رمضان صحیح گزر جاتا ہے اس کا پورا سال صحیح گزر جاتا ہے، جس کے رمضان میں گڑبڑ اس کے پورے سال میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، جس کے جمعہ میں گڑبڑ ہوتی ہے اس کے 7 دنوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ آج ہماری سال بھر کی عبادتوں میں خلل کیوں ہوتا ہے، گڑبڑ کیوں ہوتی ہے؟ رمضان میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اس کا احترام کریں، اس کا اکرام کریں اور اس کی عزت کریں۔ رمضان المبارک کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ رب العزت سے ہے، لوح محفوظ سے ہے، جبرائیل علیہ السلام سے ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیت المعمور سے ہے، آسمانی دنیا سے ہے۔ قرآن کریم کا تعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ہیں۔ کاتبین وحی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھا کس نے؟ صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا، مفسرین نے سمجھا، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی قرآن کریم کی تفاسیر میں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم کی تفسیر کی کتابیں ہیں۔ یہ تو ہم جو ہے نا 1-2 سنتے، تفسیر ابن کثیر ہے نا، تفسیر بیضاوی، تفسیر اتقان، یا ہم جو ہے نا 2-3 کتابوں کے نام سن لیتے ہیں، معارف القرآن، لیکن 1 لاکھ سے زیادہ تفسیر کی کتابیں لکھی گئی ہے۔ جس کلام کا تعلق اللہ سے ہو، جس کلام کا تعلق لوح محفوظ سے ہو، جس کلام کا تعلق جبرائیل علیہ السلام سے ہو، جس کلام کا تعلق بیت المعمور سے ہو، جس کلام کا تعلق آسمان دنیا سے ہو، جس کلام کا تعلق 7 زمین 7 آسمان سے ہو، جس کلام کا تعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، جس کلام کا تعلق صحابہ کرام سے ہو، جس کلام کا تعلق تابعین سے ہو، اگر اس کلام کے ساتھ میں ہمارا تعلق ہو جائے تو اللہ ہمارے دونوں جہاں کی دنیا کی زندگی بنا سکتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی اللہ بنا لے گا۔ صحابہ نے عمل کیا قرآن کریم پر، اللہ نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا۔ تابعین نے عمل کیا قرآن کریم پر، اللہ نے ان کو جو ہے نا کامیاب کر کے بتلا دیا، پوری امت کو بتا دیا، پوری دنیا کو بتا دیا۔ اس لیے جو ہے نا ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، کہ جو شخص قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھے گا، اس پر عمل کرے گا،
یہ قرآن کریم اس کو جنت میں داخل کرائے گا۔ اور قرآن کریم کیسی کتاب ہے؟ القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے، قرآن کریم کی شفاعت قبول کی گئی ہے، قرآن کریم کا جھگڑا بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ جو شخص قرآن کریم پر عمل کرے گا، یعنی اپنے سامنے رکھے گا، قرآن کریم اس کو جنت میں داخل کرائے گا۔ قرآن کریم کہے گا کہ اے اللہ تو نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، یہ بندہ نماز پڑھتا تھا۔ اے اللہ تو نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، یہ بندہ روزہ رکھتا تھا۔ اے اللہ تو نے جو ہے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تھا، یہ بندہ جو ہے نا زکوٰۃ نکالتا تھا۔ اے اللہ تو نے حج کرنے کا حکم دیا تھا، یہ بندہ جو ہے نا حج کیا کرتا تھا۔ اے اللہ تو نے دین کی خدمت کرنے کے لیے کہا تھا، یہ بندہ جو ہے نا رات دن دین کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اے اللہ تو نے قرآن کریم میں بیان فرمایا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے میرے بندے، اے چادر اوڑھنے والے، رات میں اٹھ کر کے جو ہے نا قیام لیل کر۔ اے اللہ یہ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا تھا، استغفار کیا کرتا تھا، اور تیرے سے مانگا کرتا تھا، میرے احکام پر عمل کیا کرتا تھا۔ اے اللہ میری شفاعت کو قبول فرما۔ کون کہے گا؟ قرآن کریم کہے گا۔ آج ہم قرآن کریم کے احکام پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ قرآن کریم کا تعلق جو ہے نا ایرے غیرے سے نہیں ہے، قرآن کریم کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے۔ پوری دنیا میں ایک واحد کتاب ایسی ہے، پوری دنیا میں، جس کی اپنی سرکاری زبان ہے، جس کی اپنی کون سی زبان ہے؟ سرکاری زبان ہے، اور وہ سرکاری زبان عربی میں ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا نا، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا ہے۔ اور کیوں نازل کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ قرآن کریم کو عربی میں پڑھو گے، عبادت میں شمار ہوگا، آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی، آپ کی تلاوت بھی صحیح ہوگی۔ قرآن کریم کو اگر کوئی اردو میں پڑھے گا قرآن کریم سمجھ کر، اس کی عبادت نہیں کہلائے گی، وہ لفظاً تو جو ہے نا علم کہلائے گا، لفظاً تو جو ہے نا مطالعہ کہلائے گا، لیکن وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ عبادت میں شمار تو اسی وقت میں ہوگا جب اس کو آپ عربی میں پڑھو گے۔ اگر کوئی شخص نماز کو جو ہے عربی میں یعنی عربی کے بجائے جو ہے اردو میں پڑھنا شروع کر دے، اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے جو تمام جہاں کا رب ہے، آپ رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہ ہندوستان والوں کی ہوگی، نہ پاکستان والوں کی ہوگی، دنیا میں کسی بھی ملک کے رہنے والے باشندے کی نہیں ہوگی۔ اللہ کے یہاں یہ عذر نہیں چلے گا کہ اللہ میں تو ہندوستان میں رہنے والا تھا، میں عربی زبان نہیں جانتا تھا، اس لیے جو ہے نا میں ہندی میں نماز میں جو ہے نا عربی کے بجائے ترجمہ پڑھا کرتا تھا۔ تو قرآن کریم کی ایک سرکاری زبان ہے۔ جب قرآن کریم پر آپ جو ہے نا غور و فکر کرو گے، قرآن کریم نے انفسی دلائل کو بیان کیا ہے، نشانیوں کو بیان کیا ہے، آفاقی دلائل کو بیان کیا ہے، آفاقی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ انفسی دلائل کا مطلب کیا ہے؟ انفسی دلائل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس میں جھانک کر کے دیکھو، اللہ نے تمہاری آنکھیں کیسے بنائی، کتنی شاندار آنکھیں بنائی ہے، اللہ نے تمہاری ناک کتنی شاندار بنائی ہے، اللہ نے تمہارا چہرہ، تمہارے گال کتنے شاندار بنائے ہیں، تمہارے کان اللہ نے کتنے شاندار بنائے ہیں۔ اللہ چاہتے تو جو ہے نا کان کو ایسے بھی چپکا سکتے تھے۔ دیکھو اگر کسی شخص کے کان جو ہے نا ایسے چپکے ہوئے ہوں، کان کے سراغ نظر نہ آتے ہوں، تو وہ شخص جو ہے نا کتنا معیوب نظر آتا ہے، عیب دار نظر آتا ہے، نظر آتا یا نہیں آتا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ ملک میں بیان فرمایا، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ آپ فرما دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے کان بنائے، جس نے تم کو بنایا، تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے آنکھیں بنائی، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے شکر کا حق ادا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کا شکر کتنا ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت ہم کتنی کر رہے ہیں؟
4 رکعت پڑھ لیے، 2 رکعت پڑھ لیے اور 3 رکعت پڑھ لی اور ہم نے سمجھ لیا عشاء کی نماز ہم نے پوری ادا کر لی. یہ اللہ کے کلام کا حق ادا نہیں ہوا. حضرت شیخ نے لکھا ہے نا فضائل اعمال میں کہ ان کی گھر کی عورتیں رمضان المبارک میں کام کاج کرنے کے باوجود روزانہ 15 پارے 20 پارے پڑھا کرتی تھی. کتنے پارے؟ 15 پارے 20 پارے پڑھا کرتی تھی. کیا ہم لوگ اپنی گھر کی عورتوں کو، مستورات کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا موقع دیتے یا نہیں دیتے؟ نماز پڑھنے کا موقع دیتے یا نہیں دیتے؟ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا. اگر ہم ان کو موقع نہیں دے رہے تو ان عورتوں پر ہم سب سے بڑے ظلم کرنے والے کہلائیں گے. اللہ رب العزت کہے گا کہ موقع کیوں نہیں دیتا تھا؟ کیا یہ عورتیں تیری خادمہ تھیں؟ صرف ان سے کام لیا کرتا تھا؟ ان عورتوں کو باندیا سمجھ کر کے رکھا تھا؟ کیا ان کے اوپر نمازیں فرض نہیں تھی؟ کیا ان پر روزے فرض نہیں تھے؟ کیا ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ضروری نہیں تھا؟ اللہ کے کلام کو سمجھنا ان کے لیے ضروری نہیں تھا؟ اللہ کے کلام کو خود بھی سمجھو، اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ. آج یہ پوری امت میں اختلاف کیوں ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رسی کو آسمان سے نیچے لٹکا دیا ہے. اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. جس نے اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ سیدھے آسمانوں میں پہنچے گا اور جنت تو اوپر ہے، جنت میں پہنچ جائے گا. جس نے نہیں پکڑا تو جہنم تو زمین کے نیچے ہے، تو رسی چھوڑ دی جہنم کے اندر پہنچ گیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس لیے جو ہے نا دیکھو ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا صرف حافظ قرآن ہی کے لیے سہولت نہیں بیان فرمائی ہے، عوام کی بھی جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کی خدمت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی راستہ رکھا ہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے نا حضرت عائشہ کی، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران. کہ قرآن کریم کا ماہر کل قیامت کے دن میر منشی فرشتوں کے ساتھ میں ہوگا، خاص فرشتوں کے ساتھ میں. اور جو شخص قرآن کریم اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. قرآن کریم روزانہ پڑھو. صرف رمضان کے لیے اپنے گھروں میں قرآن کریم کو بند کر کے مت رکھو کہ رمضان آئے گا تو قرآن کریم نکالیں گے تلاوت کریں گے. ہم نے یہی سمجھایا نا. عوام پڑھے گی تو عوام کو دوہرا اجر ہے. حافظ قرآن عمل کرے گا کل قیامت کے دن ماہر فرشتوں کے ساتھ میں ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو قرآن کریم پر عمل کرتا ہے قرآن کریم اس کو جنت میں پہنچاتا ہے. ومن جعل خلف ظہری ساقتہ الی النار. اور جو قرآن کریم کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے تو قرآن کریم اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے. تو ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ بتاؤ نا بھائی، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو قرآن کریم پر عمل ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خیر ہی خیر کو رکھا ہے. اگر خیر پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، خیر کے طلبگار ہو جائیں گے تو اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے گا. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو ایک تو جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرے، خوب کرے، دل کے ساتھ میں کرے. اور دوسری چیز جو ہے نا اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خوب دے. اور ایک بات یاد رکھیں، عام طور پر جو ہے نا ہمارے عوام الناس کو جو ہے نا یہ چیز معلوم نہیں ہوتی. بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ لوگوں کے اندر سے جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، شوق ختم ہوتا جا رہا ہے، علم کی طلب جو ہے نا ختم ہوتی جا رہی ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم. اللہ رب العزت علم کو نہیں اٹھائیں گے، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء.
اللہ رب العزت علم کو علماء کے ساتھ میں اٹھا لیں گے. حتی اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. جب ایک بھی عالم اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے. وہ جاہل تو پہلے سے گمراہ تھے ہی, لوگوں کو بھی فتوے دے کر کے گمراہ کریں گے, لوگوں کو بھی فتوے دے کر. جیسے آج کل کا جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں نا ماحول ہے, ایک عالم بیان کرتا ہے اور نماز میں تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, قرآن کریم سناتا ہے. تراویح ہونے کے بعد میں نے عوام سے پوچھتا ہے کہ بھائی میں نے قرآن کریم کیسے پڑھا. کس سے پوچھ رہا ہے وہ؟ پوچھنا تو چاہیے تھا ایک حافظ قرآن سے, ایک عالم دین سے, لیکن پوچھ کس کو رہا ہے؟ جو قرآن کریم جانتا ہی نہیں ہے اس کو پوچھ رہا ہے. اب وہ اس کو بولتا ہے ماشاءاللہ آپ نے تو بہت اچھا پڑھا, بہت اچھا پڑھا. اب اس کو بیچارے کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے, بس اس نے منہ پہ آپ کی تعریف کر دی اور آپ بھی جو ہے نا آسمان پر چڑھ گئے. ہاں یار فلاں صاحب نے جو ہے نا مجھ سے کہہ دیا کہ بہت اچھا آپ نے پڑھا, فلاں صاحب نے کہا کہ آپ تو بہترین قرآن کریم پڑھتے ہیں. تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں حافظ صاحب. اور آج ہمارا معمول بھی ایسا بن چکا ہے کہ مسجد میں آنے سے پہلے جانے کی جو ہے نا سوچتے ہیں کہ بھائی کتنے دیر میں جو ہے نا تراویح ختم ہوگی, 35 منٹ میں, 40 منٹ میں, 45 منٹ میں. اور جو حافظ قرآن جتنا فاسٹ پڑھتا ہے, جتنا تیزی کے ساتھ میں پڑھتا ہے, عوام جو ہے نا اس کو اتنا ہی اچھا بولتی ہے کہ بھائی اس کو قرآن جو ہے نا بہت اچھا یاد ہے, بہت فاسٹ پڑھتا ہے, بہت فاسٹ پڑھتا ہے. حالانکہ اس نے کیا پڑھا نہیں پڑھا. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون تعقلون امیون لا یعلمون الکتاب وما اللہ بغافل عما تعملون کو یعملون. بس الٹے سیدھے جو ہے نا پڑھتے جاتا ہے. نصف لی و نصف لک ھذا قوم جاہلون, آدھا تیرا آدھا میرا, باقی قوم پوری جاہل ہے. اور وہ پیچھے کھڑا ہونے والا بھی لقمہ نہیں دیتا. تو مسجد میں آنے سے پہلے جو ہے نا جانے کی سوچتا ہے. بھائی پورے سال بھر میں جو ہے نا رمضان کا مہینہ ایک مرتبہ آتا ہے. اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے سنیں اور اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے سنائیں. قرآن کریم نازل ہوا مکۃ المکرمہ میں, قرآن کریم نازل ہوا مدینۃ المنورہ میں. مکہ کے امام کیسے قرآن پڑھتے ہیں, مدینہ کے امام کیسے قرآن پڑھتے ہیں, ہمارے علماء دین کیسے قرآن پڑھتے ہیں. آج عجیب ماحول بن چکا ہے, ایک عجیب ماحول. بس فاسٹ پڑھتے جاتے, پیچھے سے لقمہ دو تو لقمہ دینے والے کو غلط سمجھتے لوگ. یہ ماحول بن چکا ہے. تحقیق کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر سے نکل چکا ہے. اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے سنو, اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے سناؤ, ورنہ یہ کلام کل قیامت کے دن آپ کی بھی پکڑ کرے گا, ہماری بھی پکڑ کرے گا. عوام کی پکڑ تو بعد میں ہوگی, پہلے علماء کی پکڑ ہوگی. بھائی تم قرآن پڑھتے تھے تو تم نے کیسا پڑھا, تم قرآن سنتے تھے تم نے کیسے سنا. اس لیے جو ہے نا قرآن کریم کو سمجھو. قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا فرض عین ہے, علماء کرام نے لکھا ہے. قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا کیا ہے, فرض عین ہے. اگر تجوید کے ساتھ میں نہیں پڑھو گے تو عین کی جگہ حمزہ نکلے گا, حمزہ کی جگہ الف نکلے گا, ضا کی جگہ زا نکلے گا, زا کی جگہ ذال نکلے گا. معنی میں خرابی ہوگی, معنی میں خرابی ہوگی, نماز فاسد ہوگی. یہ دین جو ہے نا تمام احکام کے مجموعے کا نام ہے. ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ بھائی صرف ایک ہی چیز کا نام جو ہے نا دین ہے. دین کے کئی حصے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں, الاسلام سامن, الامر سامن, الامر بالمعروف سامن والنہی عن المنکر سامن. کہ اسلام ایک حصہ ہے, اچھے کاموں کا حکم کرنا ایک حصہ ہے, برائیوں سے روکنا ایک حصہ ہے, لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھی جو ہے اس کا اقرار کرنا تصدیق کرنا ایک حصہ ہے, نماز کا پڑھنا ایک حصہ ہے, روزے کا رکھنا ایک حصہ ہے, زکوٰۃ کا ادا کرنا ایک حصہ ہے. یہ سب حصوں کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. دین پورے احکام کے مجموعے کا نام ہے. پوری طریقے سے دین کو سمجھنے کی کوشش اور فکر کرے. صرف ہم نے ایک چیز کو جو ہے نا دین سمجھ لیا, اسی کو پکڑ کر کے چل رہے. خانقاہ والے ہیں تو خانقاہ والوں نے صرف خانقاہ کو دین سمجھ رکھا ہے کہ یہی دین کا کام ہے.
مدرسے والے ہیں تو مدرسے والوں نے صرف دین مدرسے کے کام کو سمجھ کے رکھا ہے. جماعت والے ہیں تو جماعت والوں نے صرف جماعت کے کام کو جو ہے نا دین سمجھ کر کے رکھا ہے. قرآن کی کریم کی تفسیر کرنے والے ہیں تو انہوں نے صرف جو ہے نا اسی کو دین کا کام سمجھ کر کے رکھا ہے. میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، دین بہت وسیع ہے، پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے. دیکھو رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں خوب مجاہدہ کرے. رمضان مجاہدے کا مہینہ ہے. کس چیز کا مہینہ ہے؟ ہاں، مجاہدے کا مہینہ ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ جو شخص مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہی مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کو بناتا ہے، اپنے نفس کو کوٹتا ہے، اپنے نفس کو تیار کرتا ہے، اپنے آپ کو جنت میں داخل کرانے کے لیے تیار کرتا ہے. اللہ نے بیان فرمایا نا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا، مشقت اٹھائے گا، ان لوگوں کے لیے ہم جو ہے نا اپنے راستوں کو کھول دیں گے، اس کے لیے آسان کر دیں گے. تو یہ آج جو اتوار کا دن ہوتا ہے نا، اتوار کا دن جو ہے ہم لوگوں کے لیے، محلے کی مسجد والوں کے لیے بڑا قیمتی دن ہوتا ہے، کیونکہ یہ گشت والا دن ہوتا ہے. لوگوں کی تشکیلیں کی جاتی ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، اور انہی تمام باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے. 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 10 دن کے لیے اور 4 مہینے کے لیے، تاکہ لوگوں کا ذہن بنے، تاکہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو. مغرب کے بعد میں جو ہے نا گشت ہوتا ہے، فضائل گشت ہوتے ہیں، اور عشاء کے بعد میں جو ہے نا عمومی بات ہوتی ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مغرب میں آنے کی کوشش اور فکر کرے، خود بھی آئے، اپنے دوست و احباب کو بھی لائے، فضائل گشت میں بیٹھے اور گشت میں شامل ہو. پھر عشاء کے بعد میں عمومی بات ہوگی، اس میں بھی شامل ہو، اور اپنا نام لکھائے، اپنے دوست و احباب کی بھی تشکیل کریں، اپنے گھر والوں کی بھی تشکیل کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان رب